اڈیالہ جیل میں پولیس کانسٹیبل قیدی عورتوں کو نہانے والے پانی میں پھٹکری ڈال کر دیتی تو 60 سالہ مائی سکینہ جب اس پانی سے نہائی تو اس نے جیلر کے سامنے پولیس کانسٹیبل کے بارے میں ایسا انکشاف کیا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیل کے مرکزی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک گہری سانس لی۔ سامنے بلند و بالا دیواریں تھیں جن پر اوپر کی جانب خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں اور ان تاروں کے درمیان کہیں کہیں پرندے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ بھی اس قید کے ماحول کا حصہ بن چکے ہوں۔ دروازے کے قریب سیکیورٹی کا سخت انتظام تھا۔ مسلح اہلکار اپنی جگہوں پر چوکس کھڑے تھے اور ہر آنے جانے والے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو مضبوطی سے تھاما اور آگے بڑھ کر اعتماد کے ساتھ کہا کہ سر، میں یہاں اڈیالہ جیل کا وزٹ کرنے کے لیے آئی ہوں اور مجھے عدالت کی طرف سے باقاعدہ اجازت حاصل ہے۔ آپ یہ کاغذات دیکھ لیں اور مجھے اندر جا کر مخصوص قیدی عورتوں سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے نہایت سنجیدگی اور ترتیب کے ساتھ اپنی بات جیلر کے سامنے رکھی۔ اس نے پہلے تو ماتھے پر بل ڈالے اور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے میرے ارادوں کو پرکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے خاموشی سے میرے ہاتھ سے کاغذات لے لیے اور انہیں بغور پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاغذات میں واقعی عدالت کی طرف سے اجازت نامہ موجود تھا، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ مجھے قیدی خواتین سے مل کر ان کے حالات کا جائزہ لینے اور جیل کے ماحول پر ایک تفصیلی آرٹیکل لکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور ایک قدرے محتاط انداز میں میری طرف دیکھا، پھر دروازے کھولنے کا اشارہ کیا اور مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی اس نے ایک اہلکار کو آواز دی اور کہا کہ انہیں اندر لے جاؤ اور خیال رکھنا کہ یہ اکیلی نہ رہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور ساتھ ہی ہلکی سی طنزیت جھلک بھی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کی قیدی عورتیں عام نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے اور بعد میں ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اس کے اشارے پر 2 کانسٹیبل میرے قریب آ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی نمایاں تھی اور ان کی نظریں ہر وقت ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جیلر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے میں نے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ان اہلکاروں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جیل کے اندر داخل ہوتے ہی ماحول یکسر بدل گیا۔ باہر کی دنیا کی روشنی اور کشادگی کی جگہ یہاں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی تھی۔ لمبے لمبے راہداری نما راستے تھے، کہیں کہیں سے عورتوں کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ قیدی خواتین دروازوں کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ اندر اپنے اپنے کونوں میں گم تھیں۔ ان کے چہروں پر تھکن اور محرومی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ اسائنمنٹ مجھے یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ شروع میں مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میرا ایک اصول تھا کہ میں کبھی بھی صرف کتابی معلومات یا انٹرنیٹ پر موجود مواد پر انحصار نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ خود جا کر حالات کا مشاہدہ کرتی تھی، لوگوں سے بات کرتی تھی، ان کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی اور پھر اپنی تحریر میں ان سب کو سمو دیتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے آرٹیکل ہمیشہ سب سے منفرد اور اثر انگیز ہوتے تھے۔ اس بار بھی سب نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں گھر بیٹھ کر معلومات اکٹھی کر لوں اور ایک عام سا آرٹیکل لکھ کر جمع کرا دوں۔ انہوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ جیل کا ماحول خطرناک ہوتا ہے، وہاں کی قیدی خواتین اکثر سخت مزاج ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات باہر سے آنے والوں کے ساتھ بدتمیزی یا حملہ بھی کر دیتی ہیں۔ جیل کے اندر مختلف گروہ اور ٹولیاں بنی ہوتی ہیں اور ہر ایک کا اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ میرے لیے اپنی تعلیم اور اپنے کام کے ساتھ ایمانداری سب سے زیادہ اہم تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے خود جا کر یہ سب نہ دیکھا تو میری تحریر میں وہ جان نہیں آئے گی جو ہمیشہ آتی ہے۔ میرا یہی جنون مجھے یہاں تک لے آیا تھا۔ اب جب میں واقعی جگہ کے اندر کھڑی تھی تو دل میں ہلکا سا خوف ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جس کے بارے میں نے صرف سنا تھا یا پڑھا تھا، اب میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا جس کے اندر چھپی ہوئی کہانیاں
جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں کہا کہ اگر میں یہاں تک آ ہی گئی ہوں تو اب پیچھے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میری قسمت میں کوئی مشکل لکھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے مل ہی جائے گی، لیکن میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مجھے ان عورتوں کی زندگی کو سمجھنا ہے، ان کے دکھ سکھ کو جاننا ہے، اور ایک ایسا آرٹیکل لکھنا ہے جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہ ہو بلکہ ایک حقیقت کا آئینہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی بیرکوں کی طرف جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ایک انجانا سا خوف بھی دل میں جگہ بنا رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے اندر کا عزم مضبوط تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے میری کہانی ایک نئے رخ پر مڑنے والی ہے۔ یہاں کی ہر دیوار پر، ہر چہرہ اور ہر خاموشی اپنے اندر ایک داستان چھپائے ہوئے تھی، اور میں ان سب کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار تھی۔ میں آہستہ آہستہ گزرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد ایک کانسٹیبل نے میرے قریب آ کر ایک فائل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اس فائل کے اندر ایک فہرست موجود تھی جس میں جیل میں موجود سب سے پرانی قیدی خواتین کے نام درج تھے۔ ان سب کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ میں نے فہرست پر نظر دوڑائی تو کئی ناموں کے درمیان ایک نام بار بار میری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا: مائی سکینہ، عمر 60 سال، قید کا عرصہ 25 سال سے زائد۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے اسی عورت سے ملنا چاہیے۔ نہ جانے کیوں اس نام میں ایک عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہو۔ میں نے کانسٹیبل کو اس کا نام بتایا تو اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آئیں۔ ہم ایک نسبتاً پرانی بیرک کی طرف بڑھے جہاں دیواروں پر وقت کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اندر داخل ہوئی تو ایک کونے میں سفید بالوں والی ایک کمزور سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ یہی مائی سکینہ تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران ایک نیا تعینات ہونے والا جیلر بھی بیرک کے معائنے کے لیے وہاں آ پہنچا اور ہمارے قریب ہی رک گیا، جیسے وہ بھی یہ گفتگو سننا چاہتا ہو۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ مائی سکینہ نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ مجھے قتل کے الزام میں یہاں بھیجا گیا تھا، لیکن میں نے وہ قتل نہیں کیا تھا۔ میری آواز شاید کسی نے نہیں سنی کیونکہ سب کو میری زمین چاہیے تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد ساری جائیداد میرے نام ہو گئی تھی۔ میرے چچا کا بیٹا نشے کا عادی تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنا چاہی تاکہ وہ اس جائیداد پر قبضہ کر سکے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مائی سکینہ کی آواز میں درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور ہم سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ میرے انکار کے بعد انہوں نے سازش کی۔ ہمارے گھر کی ایک نوکرانی تھی۔ ایک رات اسے قتل کر دیا گیا اور الزام میرے سر پر ڈال دیا گیا۔ سارے گواہ خرید لیے گئے تھے۔ میرا اپنا خاندان میرے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا کیونکہ سب کو دولت چاہیے تھی۔ میں بے گناہ تھی لیکن مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں نے کئی جیلیں دیکھی ہیں، ہر جگہ حالات سخت تھے، قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن جب مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں میرے ساتھ عجیب طرح کا سلوک کیا گیا۔ مجھے الگ رکھا گیا۔ میرے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ نہانے کے لیے صابن اور شیمپو بھی دیا جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، حالانکہ عام قیدی عورتوں کے بال تک کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ لمبے بالوں پر زیادہ خرچ آتا ہے، زیادہ شیمپو لگتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید یہ رحم ہے، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ میں پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ بیرک میں موجود خاموشی اب بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ نیا جیلر بھی سنجیدگی سے مائی سکینہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بھی کسی بڑے انکشاف کا انتظار ہو۔ مائی سکینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہوتی ہے۔ یہاں جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔
اس جیل کے اندر کچھ ایسے راز چھپے ہیں جنہیں اگر باہر لے جایا جائے تو کئی چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک خطرناک حقیقت کے قریب پہنچ چکی ہوں۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک بات نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ جب میں بھی نہانے کے لیے جاتی تو مجھے لگتا کہ پانی میں کچھ مختلف ہے۔ پہلے تو میں نے اسے اپنی غلط فہمی سمجھا، لیکن پھر ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کانسٹیبل نے نہانے والے ٹب میں کچھ ڈالا تھا۔ وہ پھٹکڑی تھی۔ میں نے اس بات کو شروع میں زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ میرے لیے یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ دیہاتوں میں بھی کبھی کبھار پانی صاف کرنے کے لیے پھٹکری استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ میں نے غور کیا کہ ہر عورت کے پانی میں پھٹکری نہیں ڈالی جاتی، صرف چند مخصوص عورتوں کے لیے ہی ایسا کیا جاتا تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جن عورتوں کے پانی میں پھٹکری ڈالی جاتی تھی، ان کے چہروں پر ایک عجیب سا خوف ہوتا تھا۔ وہ نہانے کے وقت بے چین ہو جاتی تھیں، ان کی نظریں جھکی رہتی تھیں اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھیں، جیسے وہ کسی انجانے انجام سے پہلے ہی واقف ہوں۔ میں خود بھی انہی عورتوں میں شامل تھی جن کے پانی میں پھٹکڑی ڈالی جا رہی تھی، لیکن چونکہ مجھے اس کے پیچھے کی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس لیے میں بالکل نارمل رہی۔ میں ہنستی بولتی اپنی روٹین کے مطابق چلتی رہی۔ یہی چیز باقی عورتوں کے لیے حیران کن تھی۔ وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ کچھ عورتیں تو مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتیں اور دور ہٹ جاتیں۔ ایک دن تو ایک عورت نے مجھے صاف لفظوں میں بری عورت کہہ دیا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہوئی۔ میں نے اسے وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور بولی کہ ہم تم سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ باقی عورتوں نے بھی مجھ سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ میرے قریب بیٹھنے سے کترانے لگیں۔ اگر میں ان کے پاس جاتی تو وہ اٹھ کر دوسری جگہ چلی جاتیں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ایک نسبتاً نرم مزاج عورت سے پوچھ ہی لیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کے سن لینے کا خوف ہو، پھر دھیمی آواز میں کہا کہ جس کے نہانے کے پانی میں پھٹکڑی ڈالی جاتی ہے وہ عام عورت نہیں رہتی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ میں اس کی بات پوری طرح نہ سمجھ سکی، لیکن اس کے چہرے کا خوف مجھے بے چین کرنے لگا تھا۔ چند دن اور گزرے اور پھر ایک رات میں نے وہ دیکھا جس نے میرے تمام شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ اس رات جیل کا ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ کچھ اہلکار غیر معمولی ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا کہ انہی عورتوں میں سے چند کو الگ لے جایا جا رہا تھا جن کے پانی میں پھٹکڑی ڈالی جاتی تھی۔ ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے اور وہ بغیر کسی مذمت کے ساتھ جا رہی تھیں۔ اگلے دن جب وہ عورتیں واپس آئیں تو ان کے چہرے مزید بجھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خاموشی تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پھٹکری کا مقصد صرف پانی صاف کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اشارہ تھا، ایک نشانی تھی۔ یہ ان عورتوں کو الگ کرنے کا ایک طریقہ تھا، ان کے لیے ایک الگ راستہ مقرر کیا جاتا تھا جس کے بارے میں کھل کر کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ سب کچھ بہت سلیقے اور خاموشی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کوئی شور نہیں ہوتا تھا، کوئی شکایت سامنے نہیں آتی تھی، سب کچھ ایک نظام کے تحت چل رہا تھا جہاں لفظوں کی جگہ اشارے بولتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ باقی عورتیں مجھ سے کیوں دور ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے اسی صف میں کھڑا دیکھ رہی تھیں جہاں وہ خود کبھی کھڑی رہی تھیں یا کھڑے ہونے سے ڈرتی تھیں۔ ایک رات مجھے بھی انہی عورتوں کے ساتھ باہر لے جایا گیا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں اور کیوں لے جا رہے ہیں۔ سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا، نہ کوئی شور، نہ کوئی وضاحت۔ جب میں واپس آئی تو میں وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، ایک ایسا احساس جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر بولی کہ اس کے بعد چند دنوں میں میرے ساتھ بھی وہی ہونے لگا جو تم نے دیکھا ہے۔ نہانے کے پانی میں پھٹکڑی ڈالی جانے لگی۔ بظاہر یہ کہا جاتا کہ اس سے جلد صاف ہوتی ہے اور جسم میں چمک آتی ہے، عورت خوبصورت اور نکھری ہوئی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک اشارہ تھا، ایک خاموش پیغام کہ اب اس عورت کو ایک خاص نظر سے دیکھا جائے۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ یہاں خوبصورتی بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے،
اسے بڑھانے کے نام پر عورت کو ایک ایسے راستے پر دھکیل دیا جاتا ہے جہاں اس کی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن میرے الفاظ بار بار رک رہے تھے۔ میرے اندر جیسے ہمت ختم ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک اسائنمنٹ مجھے ایسی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ بیرک میں موجود ہر شخص جیسے ساکت ہو کر سن رہا تھا۔ نیا جیلر بھی اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی واضح تھی۔ جیلر اب مکمل طور پر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر صدمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار مائی سکینہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو نظام چل رہا ہے، اس کے پیچھے یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ مائی سکینہ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہوتا سب کے سامنے ہے، بس کوئی دیکھنا نہیں چاہتا یا دیکھ کر بھی انجان بن جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میرا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزید کسی قیدی عورت سے نہیں ملوں گی۔ میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری بند کی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ جیل کی وہی لمبی راہداری اب مجھے پہلے سے زیادہ تنگ اور بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ہر قدم جیسے میرے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ میں جیل کے دروازے تک پہنچی اور باہر نکل آئی۔ باہر کی ہوا میں سانس لیتے ہوئے بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جو میں نے دیکھے تھے اور وہ باتیں جو میں نے سنی تھیں۔ جیل کے پرانے جیلر نے میرا آرٹیکل دیکھنے پر اصرار کیا، لیکن نئے جیلر نے نہ جانے کیوں اسے روک دیا۔ شاید وہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے صحیح طریقے سے سامنے لایا جائے۔ میں گھر واپس آئی اور کئی دن تک کسی سے بات نہ کر سکی۔ پھر میں نے اپنے الفاظ کو ترتیب دینا شروع کیا۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا، لیکن اس میں وہ سب کچھ شامل نہیں تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے بہت سی باتوں کو چھپا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہر سچ ہر جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے وہ اسائنمنٹ یونیورسٹی میں جمع کروا دی، لیکن میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ وہ خوف، وہ بے چینی میرے اندر باقی رہی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اخباروں میں لکھنا شروع کیا۔ اس بار میں نے حقیقت کو چھپایا نہیں، بلکہ اسے سامنے لانے کی کوشش کی۔ میں نے اڈیالہ جیل کے حالات پر لکھا، وہاں کے نظام پر سوال اٹھائے۔ آہستہ آہستہ میری تحریریں لوگوں تک پہنچنے لگیں۔ ادھر نیا جیلر بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے جیل کے اندر بہت سی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی، کچھ معاملات کو بہتر کیا، کچھ لوگوں کو روکا، لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ چند ہی عرصے بعد اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج اڈیالہ جیل کے حالات کیسے ہیں، وہاں کیا بدل چکا ہے اور کیا ویسا ہی ہے جیسا میں چھوڑ کر آئی تھی۔ لیکن ایک بات کا سکون ضرور ہے کہ میں نے خاموش رہنے کی بجائے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ شاید میری تحریر نے کسی ایک زندگی کو بھی بدل دیا ہو، شاید کسی ایک عورت کو بھی اس اندھیرے سے نکالنے میں مدد ملی ہو، اور یہی سوچ کر میں آج بھی لکھتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات الفاظ ہی وہ طاقت ہوتے ہیں جو بند دروازوں کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو دنیا کے سامنے لے آتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کچھ جو میں نے دیکھا اور سنا تھا وہ میرے اندر کہیں گہرائی میں بیٹھ گیا تھا۔ ہر بار جب میں قلم اٹھاتی تو مائی سکینہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور اس کی وہ دھیمی مگر بھاری آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب لکھنا صرف میرا شوق نہیں رہا، بلکہ ایک ذمہ داری بن چکا ہے۔ میں نے مزید تحقیق شروع کی، مختلف جیلوں کے حالات جاننے کی کوشش کی۔ کچھ جگہوں پر بہتری تھی اور کہیں وہی خاموش نظام موجود تھا جو اشاروں میں چلتا ہے اور جس کے خلاف بولنا آسان نہیں ہوتا۔ میری تحریریں آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے لگیں۔ کچھ لوگ تعریف کرتے تو شاید تنقید بھی کرتے، لیکن اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی رات کے وقت میں سوچتی کہ مائی سکینہ اب کیسی ہوگی، کیا وہ اب بھی اسی بیرک میں بیٹھی ہوگی یا وقت نے اسے کہیں اور پہنچا دیا ہوگا۔ اس کا دکھ شاید کبھی ختم نہ ہو، لیکن اس کی کہانی اب صرف اس تک محدود نہیں رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ جب تک سچ کو لکھنے کی ہمت باقی ہے میں لکھتی رہوں گی، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔